امکان بھی ہے کہ ہمارے ہاں کیسز بھی بڑھیں گے اور اموات بھی انفارچونیٹلی بڑھیں گی۔ اس حوالے سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 78 اموات ہوئیں پچھلے 24 گھنٹے میں، ان میں ہمارے 4 ہیلتھ ورکرز بھی تھے، ہیلتھ پروفیشنلز تھے۔ میں تمام 78 کے 78 جو خاندان ہیں ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم انہیں شہید سمجھتے ہیں، اور ہماری تمام تر ہمدردیاں اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اور ہم بالکل جو ہم نے ایک پروگرام بھی شروع کیا ہوا پاکستان میں وی کیئر کے نام سے، ہمارے نزدیک ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں اس پوری ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے بریفنگز میں ان کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں چند ایک چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت سارے اس طرح کے میسیجز مل رہے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں بعض دفعہ بظاہر بڑے ذمہ دار لوگ بھی ایسے پیغامات دے رہے ہیں کہ جو غلط معلومات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یا ان کا جو مقصد ہوتا ہے یا جو اس کا جو رخ ہوتا ہے ان کے میسیجز کا، وہ صحیح سمت میں نہیں ہوتا۔ کل ہم نے ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، ان کے حوالے سے ایک میسیج آیا جس میں وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کی بیماری ہے یا آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے پازیٹیو ہے تو ہاسپٹل نہ جائیں، یا یہ کہ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ مناسب نہیں۔ میں تمام اپنے جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوم کو، لوگوں کو صحیح طرح کی معلومات پہنچائیں، صحیح طرح کی رہنمائی کریں ان کی، اور صحیح طرح کی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جو مریضوں کے لواحقین ہیں، وہ جب اپنے مریضوں کو لے کے گئے اور اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کے خیال میں ان کی نگہداشت نہ مل سکی یا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی کی۔ تو اگین یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پورا سسٹم انڈر پریشر ہے۔ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً بعض جگہ پہ کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی جائے اور لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس سے صورتحال، مجموعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے بھی۔ تو میری آپ سے اگین یہ درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں صبر سے کام لیں، اپنی بات ایک سلیقے کے ساتھ جو بالائی حکام ہیں ان تک پہنچائیں، سینئر ڈاکٹرز تک پہنچائیں، وہاں پہ ایسی صورتحال کریٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ بڑی تشویش کا بعض دفعہ اظہار کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی، اور مختلف جو اعداد و شمار بھی اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، ذاتی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کیئر کا چوک ہو گیا ہے، بیڈز نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آج ہم آپ کو ایک نئے سسٹم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے، تو وہ آج بوجود نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اس کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بیڈز کی، آئی سی یوز کی، وینٹیلیٹرز کی اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ آپ کو آج کے لیے صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ہمارے ایسٹس ہیں ہیلتھ کیئر میں، ان کا 25% سے زیادہ اس وقت انگیج نہیں ہے
کرونا وائرس کے حوالے سے. یقیناً کچھ ہسپتالوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر, اور اس کے لیے ہم نے یہ جو سسٹم بنایا یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ کل ہم اس کی جزیات بتائیں گے کہ کیسے اگر اس کو ایک مناسب طریقے سے ریشنل طریقے سے استعمال کیا جائے تو آنے والے کافی عرصے تک انشاءاللہ تعالی ہمیں اس چیز کی کمی نہیں ہوگی. آخر میں ناظرین میں ایک چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے وبا پھیل رہی ہے, جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں, اموات بڑھ رہی ہیں, تو اس چیز کی اہمیت بھی اس کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے کہ اب تک آپ کے ساتھ جو بھی پروٹوکولز, گائیڈ لائنز اور ایس او پیز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کو دہرانا ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ماسک کا خاص طور پہ جو استعمال ہے, اس حوالے سے ہم نے اس کی جو ہدایات تھیں ان کے اندر مزید ہم نے اس کو مینڈیٹری کیا ہے یا اس کے اندر اس کو لازمی قرار دیا ہے اس کے کچھ حصوں کو, یعنی کہ ماسک کے استعمال کے حوالے سے. میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن چند ایک سیکٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا چند ایک ایسی صورت احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں اب ہم بطور حکومت ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے رہے ہیں. یہ اب آپشن نہیں ہے, آپ کی خواہش نہیں ہے, یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی چاہے آپ اپنے گھر سے یا دفتر یا آرگنائزیشن سے باہر ہوں یا آرگنائزیشن کے اندر ہوں, جہاں بھی آپ سمجھیں کہ سوشل ڈسٹینس مناسب نہیں ہے یا پرہجوم جگہ ہے, وہاں پہ آپ کو ماسک پہننا لازمی ہے. اور یہ ماسک جو ہے یہ سرجیکل ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں. تو کراؤڈڈ پبلک پلیسز جو بھی ہیں ان کے اندر ماسک پہننا ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی ایس او پیز ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پہ ہم ماسک کا ذکر کرتے رہے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے 5-6 صرف لسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خاص طور پہ ماسک پہننا ضروری ہے. مساجد کے اندر, بازاروں میں, دکانوں کے اندر, شاپنگ مالز ہوں یا چھوٹی دکانیں ہوں, پبلک ٹرانسپورٹ, ذرائع آمد و رفت جب آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ جہاز ہے, چاہے وہ ٹرین ہے, چاہے وہ بس ہے, چاہے وہ ویگن ہے, ماسک پہننا لازمی ہے یہاں پہ. اور دوسرے یہ کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو کیا, تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ججمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے تو ہم ماسک پہننا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ماسک کا استعمال یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا استعمال جو ہے ہسپتالوں کے اندر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے, ہوم کوارنٹائن کے لیے, ہوم آئسولیشن کے لیے, اس کی کافی تفصیلات ان کے جو انفرادی ہدایت نامے ہیں یا جو ایس او پیز ہیں ان میں دی جا چکی ہیں, دہرانے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے چند آپ کو چیزیں بتائی ہیں, پلیز اس کو اپنے نوٹ کر لیں اور اس کو رجسٹر کر لیں کہ ان صورت احوال میں ماسک کا استعمال اب ہم لازمی قرار دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں پاس آن کروں گا معید یوسف صاحب کو جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں, اور وہ آپ سے جو بارڈرز کی صورتحال ہے اور کرونا وائرس کے تناظر میں اس کا تفصیلات بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں 2-3 اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو حسب معمول آپ کو ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی سمندر پار پاکستانی جو سٹرینڈڈ ہیں پاکستان سے باہر, جو واپس آنا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں اب تک ہم 33,000 سے زائد پاکستانی دنیا کے 55 سے 60 ممالک کے درمیان ادھر سے ہم واپس لا چکے ہیں جب سے ہم نے اپنی فضائی حدود کو مخصوص پروازوں کے لیے کھولا تھا اپریل کے شروع میں. لگ بھگ 1,000 پیسنجر ایک دن میں پاکستان اس وقت آ رہا ہے.
اور 1 جون سے لے کے 10 جون کا جو اب پیریڈ ہے، جو ہم نے اگلا شیڈیول جو ہے وہ شائع کیا ہے، اس میں لگ بھگ 20,000 لوگ پاکستان واپس آئیں گے، یعنی ہر روز 2,000، یعنی ڈبل جو ابھی تک ہم لا رہے تھے اس سے 2 گنا ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو پاکستانی واپس آنے ہیں ان کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ شاید ہم صرف 2، 3، 4 ممالک سے پاکستانی لا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا 55 سے 60 ممالک ایسے ہیں جہاں سے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ خلیجی ممالک کا ہے۔ جو ہمارا مزدور طبقہ، جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا بغیر آمدن کے ایک دن بھی، وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو میں نے 1 جون سے 10 جون کا ذکر کیا، اس میں لگ بھگ 8,000 کے قریب لوگ متحدہ عرب امارات سے اور 4,000 کے قریب سعودی عرب سے ہم لائیں گے۔ میں یہ اس لیے مخصوص ان 2 ممالک کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسیوں پہ بہت پریشر آ رہا ہے، خاص طور پہ ان 2 ممالک میں۔ ہمارے جو سفیر ہیں وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں، نمبر بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری توجہ اس مزدور طبقے سے ہٹ گئی ہے یا ہم ان پہ فوکس نہیں کر رہے، بلکہ باقی ممالک کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ فوکس ہمارا ہے، اور انشاءاللہ 33,000 آ چکے، لگ بھگ 20,000 صرف اگلے 10 دن میں ہم لا پائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہم ایک مکمل نئی پالیسی لائیں گے، جس میں ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ ہماری تعداد بھی بہت بڑھ جائے گی اور ان کے جو مسائل ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو کچھ روز میں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے، اور اس پالیسی سے بہت سے جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ تو بہت جلد ایک نئی پالیسی جس میں ایک بڑی خوشخبری ہوگی ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے۔ اگلی بات، کل سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہماری سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کی فضائی حدود کو مکمل طور پہ کھول دیا ہے صرف آؤٹ باؤنڈ پروازوں کے لیے، یعنی یہاں سے جو جہاز باہر مسافر لے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ کل ایسی رپورٹنگ چل رہی تھی کہ شاید مکمل طور پہ اوپننگ ہو گئی ہے، ایسا ابھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے میں، لیکن جو یہاں سے جہاز جا رہے ہیں، پہلے مخصوص پروازیں تھی PIA کی اور کچھ ایک آدھ اور ایئر لائن کی، اب جو ایئر لائن آنا چاہے خالی جہاز لے کے آئے گی، لیکن یہاں سے جو پاکستانی، جو فارنر پاکستان میں باہر جانا چاہے ان کو اب اجازت ہوگی جانے کی۔ اسی پس منظر میں ایک سوال اٹھا کہ اس کا کیا منطق ہے، تو میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیے ہر فیصلہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا نے ابھی آپ سے بات کی کووڈ کے پس منظر میں، تو یہ اندازہ لگایا گیا، اس پہ پورا ایک کام ہوا، تجزیہ ہوا کہ کووڈ کے پھیلاؤ کا یہاں کوئی اثر تو نہیں ہوگا اگر ہم باقی ایئر لائنز کو آنے دیں اور اس پیسنجر ٹریفک کو کھول دیں، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کا کرو بھی یہاں نہیں اترتا اور وہ صرف مسافر یہاں سے باہر جاتے ہیں۔ شروع میں معاملہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی ایئرپورٹ، باقی ایئر لائنیں بند تھیں، تو کوئی منطق نہیں تھا کھولنے کا، کیونکہ ایسی کوئی ٹریفک آئی نہیں رہی تھی، اور جتنا ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ PIA الحمدللہ پوری کر رہا تھا۔ یا باقی ممالک کو ہم نے اجازت دی تھی کہ اپنا جہاز لائیں اور اپنے شہری یہاں سے لے جائیں۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ایک بات میں اور بھی واضح کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب بیلنس کی بات کرتے ہیں، صحت اور اکانومی، تو ہمارا جو ایک ادارہ ہے سول ایویشن اتھارٹی، اس کے تمام جو ریونیوز ہیں، آمدن ہے، وہ ایئر ٹریفک سے چلتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ادارہ جو ہے مشکل میں جاتا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی NCOC کو درخواست کی۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں وبا کے پھیلاؤ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب باقی دنیا کے ممالک نے اپنی ایئر لائنیں کھول لی، ایئرپورٹ کھول لیے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور پاکستانیوں کو اور فارنرز کو باہر لے جائیں، تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کل کی اناؤنسمنٹ صرف آؤٹ باؤنڈ فلائٹس کے لیے تھی، مکمل طور پہ اوپننگ کے لیے نہیں تھی۔ وہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نئی پالیسی، جامع پالیسی لا رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات میں آپ کی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے لینڈ بارڈرز یعنی زمینی سرحدوں کے حوالے سے۔ زمینی سرحدیں ہماری اسی طرح آپریٹ کر رہی ہیں پہلے کر رہی تھیں۔
चाइना का जो हमारा बॉर्डर है वो अभी बंद है, हिंदुस्तान से हमारा बॉर्डर बंद है, लेकिन हिंदुस्तान से भी हम 27 मई को 180 के करीब पाकिस्तानी वापस लाए हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बहुत सा काम करके हमारे इदारों ने ये मुमकिन बनाया है कि ये तीसरी खेप आई है पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान से। लेकिन एक और बात कल से और आज सुबह से बहुत मीडिया पे आ रही थी, वो है हमारा वस्ती बॉर्डर। तो मैं ये वाज़े कर दूं कि अफ़गानिस्तान से हमारा तोरखम और चमन का जो बॉर्डर है और ताफ्तान, वहाँ पे पूरी अरेंजमेंट मौजूद है। दोनों हमारे मुसाफरीन और जो वहाँ से गुड्स ट्रैफिक यानी तिजारत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल बैठ के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था। उसके मुताबिक हमने अफ़गानिस्तान की रिक्वेस्ट पे इंसानी हमदर्दी के नाते तिजारत की इजाज़त दी थी कुछ हफ्ते पहले। उसमें सिर्फ सस्टेनेंस आइटम अलाउड थे, यानी वो आइटम खुराक के या वो चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत थी, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने हमसे उसकी एक्सेप्शन करके वो खोल दिया। उसके बाद उसमें इजाफा हुआ। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, और हमने बैनुल अक़वामी एक अरेंजमेंट के तहत वो अलाउ किया हुआ था कोरोना से पहले, वो हमने फिर खोला किसी हद तक। फिर उसमें जो नेटो की सप्लाईज जाती थी, आपको मालूम है वहाँ अमरीकी और बाकी और जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी कुछ सप्लाईज थी, खुराक वगैरह वो जाती थी उसके लिए। और फिर उसके बाद कुछ बायलैटरल तिजारत जो यहाँ से हमारे ट्रक अफ़गानिस्तान जाते थे। ये एक पूरी अरेंजमेंट के तहत अफ़गानिस्तान की हुकूमत की रिक्वेस्ट पे ये हमने प्रपोज़ल आया था, वो माना, और उसके मुताबिक तोरखम और चमन से 6 दिन ट्रक जो हैं यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ जा पा रहे हैं। 200-250 ट्रक रोज़ाना दोनों क्रॉसिंग से गए हैं कुछ दिन। और उसके बाद जो हमारे मुसाफरीन का मामला है, उसमें हफ्ते के रोज़ पाकिस्तानी वहाँ से जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं या ईरान के बॉर्डर पे भी, वो वापस आ सकते हैं। 500 लोग तोरखम से और 300 चमन से। इसमें वजाहत की ज़रूरत, हमारी एक पॉलिसी है कि इस वक्त तक हम सिर्फ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ को वापस ला सक रहे हैं, क्योंकि हमारी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं। हमने टेस्ट करना है, करंतना का इंतज़ाम करना है, जो ट्रक भी जाते हैं वो डिसइंफेक्ट होते हैं, उसके बाद उसका एक पूरा प्रोसेस है ताकि वबा का फैलाव हमारी सरहदों में ना आए बाहर से। तो पाकिस्तानी जो वहाँ स्ट्रैंडेड हैं उनको हम वापस ला रहे हैं। जो अफ़गान शहरी यहाँ से जाना चाहते हैं उनको बिल्कुल इजाज़त है, और बल्कि हमने फैसिलिटेट किया है। कई ऐसे दिन थे जब वो बॉर्डर जो है पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं खुला था, ख़ास तौर पे खोल के हमने उनको फैसिलिटेट किया, और हम करते रहेंगे जितने अफ़गानी शहरी यहाँ से पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की बात भी हो गई, लेकिन उसके अलावा इस वक्त हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि हम और किसी को अलाउ कर सकें कि पाकिस्तान में आएँ। ऐसे टूरिस्ट या कोई थोड़ी देर के लिए आना चाहते हैं, वो अभी हमने इजाज़त नहीं दी, और ना ही वो हमारे लिए मुमकिन है। ये बात दुरुस्त है कि हम इंटरनली एक पॉलिसी पे बात कर रहे हैं कि आखिर वो लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्तकिल किसी प्लांट पे हैं, कोई बिज़नेस चलाते हैं, जिनके पास प्रॉपर वीज़े हैं, जिनके पास पासपोर्ट, बिज़नेस जो वीज़ा हम देते हैं लॉन्ग टर्म, वो हैं, तो उनकी बातचीत हो रही है, और अगर उसमें कोई हमें हल निकालना है तो वो जल्द ही हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक पैसेंजर्स जो पाकिस्तान आएँ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो अभी हमने ना इजाज़त दी है ना हम दे सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने जो अरेंजमेंट्स की हुई हैं अपने लैंड बॉर्डर्स पे, चीन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ बातचीत हुई है, आपको मालूम है वहाँ पे भी तिजारत चल रही है किसी हद तक। अगर कोई तब्दीली लानी है तो दोनों हुकूमतें बैठ सकती हैं और बिल्कुल हम वो कर सकते हैं। लेकिन अभी की अरेंजमेंट में वजाहत ये करना चाहता हूँ कि हमने अफ़गानिस्तान हुकूमत की रिक्वेस्ट पे जो अरेंजमेंट की है वो उसी तरफ जो है उसके फ़वाइद भी जा रहे हैं, और उसी पॉलिसी पे हम चल रहे हैं। और अभी जो हमें नज़र आ रहा है वही पॉलिसी कंटिन्यू करेगी जब तक ये कोविड का मामला कुछ टलता नहीं और ठंडा नहीं होता। तो ये मैं वजाहत देना चाह रहा था कि हम तिजारत जारी रखे हुए हैं, हम पैसेंजर्स पाकिस्तानी भी वापस ला रहे हैं। अगर किसी ने जाना है तो स्पेशल केसेस में हम जाने भी दे रहे हैं। वो अरेंजमेंट पूरी तरह मुकम्मल उसी तरह चल रही है। लेकिन जो हम एयर पॉलिसी में बात कर रहे हैं कि हमने और लोग बढ़ा दिए, शायद तब्दीली,
وہ فی الحال لینڈ بارڈرز پہ لاگو نہیں ہے. ہماری زمینی سرحدوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہم اس وقت کر سکتے ہیں, جو ٹریڈ فلو ہے, جو مسافرین کا فلو ہے, وہ اتنا ہی ہے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور آبویسلی بات چیت کے ذریعے جو بھی اور اگر ہمیں کوئی اور چیزیں تبدیل کرنی ہے تو وہ ہم بات کرتے رہیں گے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. معید یوسف اور ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طور پہ جو فلائٹ آپریشن ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ نئی پالیسی جو لا رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کروائی جائے گی.